حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو ہم بہت سنتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کا اکثر جہاں پہ تذکرہ ہوتا ہے تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک داعی اور مبلغ ثابت ہوئے۔ مکہ سے واپس گئے، جا کر کے لوگوں کو دعوت دی، اور آپ کی دعوت میں جو لوگ مسلمان ہوئے، اس نتیجے میں ان میں ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے۔ پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر لگائی اس بات پر، جواب دیا آج کے دور میں اس بندے کو کہ جو کہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیوں زیادہ روایتیں بیان کرتے ہیں، یہ جواب میرے نبی کا سنو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے گلشن کے اس خوبصورت پھول کا تذکرہ کرنے والے ہیں کہ جس کی خوشبو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دین، آپ کے عمل، آپ کی نبوت کے ہر پہلو سے گزرتے ہوئے آج ساری دنیا میں پہنچ چکی ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری ہے۔ میری مراد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب میں سے ایک عظیم صحابی جو عالم بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، باعمل، ان کا نام جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو ہم بہت سنتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کا اکثر جہاں پہ تذکرہ ہوتا ہے تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح ہم آپ کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے پہلے، آپ کے اسم گرامی، آپ کے فرمان سے پہلے ہم سنتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے کہ آپ کا نام نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث، آپ کے اعمال، ان کی نشر و اشاعت، تعلیم و تعلم اور خدمت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت اور مقام عطا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جہالت میں عبد الشمس تھا، مگر آپ جب مسلمان ہوئے تو آپ کا نام عبد الرحمن رکھا گیا۔ عبد الرحمن بن صخر آپ کا نام ہے، اور آپ چونکہ بلی کے ایک دن بچے کو اٹھایا، بکریاں چرانے گئے تو یہ راستے میں ملی تو اس کو اٹھا کر اپنے پہلو میں، اپنی آستین میں چھپا لیا، اور پھر اس کے ساتھ اتنی غیر معمولی محبت کی کہ اس کو پالا، اس سے پیار کیا، اس کو مجلس میں اٹھتے بیٹھتے اپنے ساتھ رکھا، تو اس لیے آپ کو ابو ہریرہ بلی والا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو یا ابا ہر یعنی اے بلے والے کہا، تو یہ آپ کو زیادہ پسند تھا کہ مجھے بلی کی بجائے بلہ یعنی مذکر کہا جائے، تو خیر لوگوں کے زبانوں پر ابو ہریرہ یہ آ گیا بلی والا۔ یہ آپ کی کنیت آپ کے نام سے زیادہ مشہور ہوئی، اور اس لیے آپ کی کنیت سے آپ کو لوگ جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق یہ یمن کے قبیلے دوس کے ساتھ تھا، اور حضرت عمر بن طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں پہلے لوگوں میں، مسلمان ہونے والوں میں آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ ایک داعی اور مبلغ ثابت ہوئے، مکہ سے واپس گئے، جا کر کے لوگوں کو دعوت دی، اور آپ کی دعوت میں جو لوگ مسلمان ہوئے، اس نتیجے میں ان میں ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے۔ آپ کلمہ پڑھے، مسلمان ہوئے، وہاں پر آپ نے کچھ دیر زندگی بسر کی، اور پھر عمر بن طفیل الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اور بھی کچھ لوگ تھے، ہجرت کر کے یمن سے مدینہ کی جانب بڑھے۔ اور یہاں پہ ہم آپ کو بتائیں کہ دوس قبیلے کے جو صحابہ ہیں، اور یہ جو قبیلہ ہے، اس کے لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا بھی فرمائی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں، اللہ کے نبی ہمارے دوست قبیلے والے انکار کر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ رہے، آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں،
آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا۔ کہا گیا، مجلس میں کسی نے کہا لو اب یہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے یہ قبیلے والے، دیکھو بد دعا ہونے لگی ہے، مگر آپ نے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا اللہم اہدی دوسن وأتی بہم، اے اللہ تو دوست کو ہدایت عطا کر دے اور وہ اسلام میں آ جائیں، اسلام قبول کر لیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے دوست قبیلے کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ یہ کتنے عظیم شرف کی بات ہے اس قبیلے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اس قبیلے کے ساتھ تھا۔ آپ جب تشریف لاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ خیبر کا اس وقت غزوہ تھا، نبی پاک علیہ السلام آپ خیبر کے لیے تشریف لے جا چکے تھے، 7 ہجری سال ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طفیل الدوسی کی زیر قیادت میں آپ مدینہ میں تشریف لائے۔ جب آپ مسجد نبوی میں آتے ہیں تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خیبر میں گئے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک اعتراض اور ایک اختلاف پایا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر سے پہلے مسلمان ہوئے یا خیبر کے بعد، تو اس کی وضاحت خود یہ فرماتے ہیں۔ تو آپ بھی پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیبر میں چلے گئے، اور خیبر کا معرکہ آخری دنوں میں تھا، اور یہاں پہ صحیح بخاری میں ایک حدیث بھی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا غلام راستے میں بھاگ گیا، گم ہو گیا۔ جب آپ اگلے دن وہاں پر پہنچے، نبی پاک علیہ السلام سے ملے تو اسلام تو قبول کیا ہوا تھا پہلے کا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کا بھی شرف حاصل کیا۔ تو یہ سعادت حاصل کرنے کے بعد دیکھا کہ ان کا غلام بھی وہاں پہ پہنچا ہوا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تیرا غلام مل گیا؟ تو آپ نے کہا جی یہ میرا غلام ہے۔ تو ساتھ ہی کہا اللہ کے نبی میں ان کو اللہ کے راستے میں آزاد کرتا ہوں، تو اللہ کے لیے اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خیبر کے موقع پر سونا چاندی اس طرح کی کوئی غنیمتیں تو نہیں ملیں، لیکن ہمیں مال مویشی گائیاں وغیرہ یہ ہمیں عطا کی گئیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خیبر کے موقع پر مسلمان پہلے تھے، لیکن مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے اور نبی علیہ السلام کی صحبت میں اپنے دن اور رات کو وقف کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں پیدا ہوا تو یتیم تھا، اور میں نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی، اور مال کے اعتبار سے میں بہت ہی مسکین تھا، لیکن یہ سفر میں جو غلام کا تذکرہ ملتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال میں کچھ آسودگی کا سامنا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کچھ ان پر رحمت فرمائی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں، آپ کے کردار اور حالات میں یہ بات تو ہمیں ملی کہ آپ کے والد محترم تو فوت ہو گئے بچپن میں، لیکن آپ کی ماں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئی، مگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کو بھی ساتھ لے کر کے آگے اپنی ماں سے بہت گہری محبت کرتے تھے اور بڑا شغف رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ماں کا واقعہ بڑا معروف ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک دفعہ ان کی ماں نے کچھ برے الفاظ کہے، اتنے برے الفاظ کہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر یہ بات بڑی شاق گزری، اور آپ نے روتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے عرض کی اللہ کے نبی اس طرح میری ماں نے آج آپ کے بارے میں اس طرح کی بات کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تو پھر کیا چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ دعا کر دیں اللہ میری ماں کو ہدایت دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے گھر میں جاتے ہیں، اور کیا منظر ہے کہ ابو ہریرہ کے گھر میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے نبی کی دعا پہنچ گئی اور ماں نے اندر آنے سے منع کر دیا۔ اندر ماں غسل کرنے لگی، غسل کیے، کپڑے پہنے، فارغ ہوئی، اور بیٹا اندر آیا اور کہا بیٹا مجھے کلمہ پڑھاؤ، اپنے نبی کا مرید بنا لو۔ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے رو رہے تھے غم کی وجہ سے، اب رو رہے ہیں خوشی کی وجہ سے۔ تو آپ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کے روتے ہیں، ساتھ خوشی سے بتاتے ہیں کہ میری ماں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے۔ یہ آپ کے لیے بڑا شرف تھا کہ آپ بھی مسلمان ہو گئے
اور آپ کی والدہ بھی مسلمان ہو گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے اللہ کے نبی ایک دعا ہمارے لیے اور فرما دیں۔ کہا کیا دعا کروانی ہے؟ کہا اللہ کے نبی دعا کر دیں اللہ تعالیٰ مجھے اور میری ماں کو ہر مومن کا محبوب بنا دیں، ہماری محبت تمام مومنوں کے دلوں میں ڈال دے اور ان کی محبت اہل ایمان کی ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرما دی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب جو بھی مومن ہوگا قیامت تک کے لیے، جس نے بھی میرا نام سنا ہوگا وہ مجھ سے ضرور محبت کرے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جو بھی مومن ہوگا وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نہیں دے گا، وہ ان کی شخصیت پر، خدمات پر، ذات پر بیجا اعتراضات کر کے داغدار کرنے کی انہیں کوشش نہیں کرے گا، بلکہ جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا اس کے دل میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی محبت ہوگی۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اور آپ کی ماں کو بھی عطا فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تذکرہ ہے اور جو آپ کی سیرت ہے، اس کا ایک بڑا گہرا تعلق علم دین کے ساتھ ہے، اور دین کے علم میں خاص کر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ذکر کو، قرآن کو، احادیث کو اللہ نے نازل فرمایا۔ میرے نبی کے سینے پر جو بھی نازل ہوا، الذکر ہے، قرآن ہے، احادیث ہیں، جو قرآن کی تفسیر ہے، تشریح ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی، کروائی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بندے پیدا کیے، ان بندوں میں، عظیم بندوں میں جن کا نام شامل ہے وہ جناب ابو ہریرہ ہیں۔ 7 صحابہ ہیں، آپ پڑھیے الاصابہ فی تمییز الصحابہ پڑھ لیں ابن عسقلانی کی، آپ پڑھیے وسط الغابہ پڑھیں، اور آپ الاستیعاب پڑھیں۔ تو ان سب بڑی بڑی کتابوں میں جب صحابہ کرام کا آپ تعارف پڑھیں گے تو آپ کو شروع میں یہ بات ملے گی کہ مکثرین روات کون کون سے صحابہ ہیں۔ ان میں پہلا نمبر سب سے زیادہ روایات بیان کرنے میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ 5374 روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ روایات ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ 7 ہجری میں مسلمان ہو رہا ہے خیبر کے موقع پر، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تقریباً 3 سال آپ کی صحبت اور زمانہ پایا، اور سب سے زیادہ روایات بیان کرنے والے صحابی بن گئے۔ اور آئیے ہم اس کے پیچھے جو کہانی ہے، اس کے پیچھے جو داستان ہے، اس کے پیچھے جو صبر و ثبات اور عزم و یقین کے مراحل ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ مقام کیسے ملا۔ پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ یہ اسلام کا ایک پیک کا دور تھا، کہ جب اسلام کو عزتیں مل رہی تھیں، اور یہ صلح حدیبیہ، پھر اس کے بعد فتح مکہ، اور اس کے درمیان میں جب یہ مسلمان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوج در فوج مسلمان ہونے کے لیے قبائل کو بھیج رہا ہے، دلوں میں اسلام کی محبت ڈال رہا ہے۔ تو یہ وہ دور ہے کہ جب اسلام کی نشو و نما ہو رہی ہے، کس اعتبار سے؟ شریعت کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے، ایک ریاست بن رہی ہے، امت بن رہی ہے، ایک عروج کا زمانہ ہے۔ تو اس وقت لوگ آ رہے ہیں، مسائل کی بھی باتیں ہیں، پھر مسائل میں قرآن کی بھی باتیں ہیں، پھر نماز کی بھی باتیں ہیں، پھر زکوٰۃ کی بھی باتیں ہیں، ساری باتیں ہیں جو یہاں پر جمع ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں مدینہ میں، اور آتے ساتھ ہی اپنے آپ کو اس دین کے علم کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور میں آپ کے ساتھ چمٹ گیا، صبح سے لے کے رات تک بس میں آپ کی مجلس میں، اور وہ جو صفہ والے تھے وہ ایک چبوترا بنایا گیا، ایک جگہ بنائی گئی کہ جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آتے اور رہتے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کا علم حاصل کرتے۔ آپ بھی اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری حالت کیا ہے کہ میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، میں نے کبھی نرم روٹی نہیں کھائی، میں نے کبھی اچھا لباس نہیں پہنا، میں بس ہر وقت اس فکر میں رہتا تھا کہ کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ایسا لمحہ جو میرے نوٹس میں نہ آ سکے، وہ کہیں مس نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو۔
فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ رہتا اور پیٹ پہ پتھر باندھتا بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ بھوک اس قدر شدید ہوتی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گرے پڑے ہوتے ہیں، بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو جاتے اور لوگ آپ کی گردن پہ پاؤں رکھ کے گزر جاتے، پتہ نہ چلتا، کچھ کہتے یہ مجنون ہے، اکثر ہی گرا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میں مجنون نہیں بلکہ میں بھوکا ہوتا تھا، اور خودداری یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا۔ اچھا کھانا وہ بھی کھا سکتے تھے، لباس پہن سکتے تھے، اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، تجارت کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر یہ کام کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی کلاس، آپ کا ایک ایک لمحہ وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب چیزوں کی قربانی دی اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت جعفر بن ابی طالب تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، حضرت علی کے سگے بھائی، کہا یہ مساکین کے ساتھ بڑا ہی خیر کا معاملہ کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اکثر کبھی ایسا ہوتا تو وہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور گھر سے جا کے کھلاتے، حتیٰ کہ بعض دفعہ ان کے گھر میں بھی کچھ نہ ہوتا تو شہد کی جو بوتلیں وغیرہ ہیں یہ لا کر کے ہمیں دے دیتے، ہم اسے کاٹتے اور چاٹتے۔ یعنی اس طرح کی زندگی گزاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صبر کیا۔ یہ دین کا علم جو آج ہمارے پاس کتابیں ہیں، احادیث ہیں، علماء ہیں، علماء سے ہم پڑھتے ہیں، اور یہ سارا علم جو آج موبائلوں میں جمع ہے جس کے لیے ہمیں قدر تو نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں اور آپ کی محنتیں ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی چونکہ زمانہ تھا تو کہتے ہیں مجھے بڑی بھوک لگی تھی اور میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دیگر صحابہ ان کے پاس سے گزرتا اور انہیں آیتیں سناتا کہ شاید کہ کوئی بندہ مجھے دیکھے اور وہ میری اندر کی کیفیت سمجھ جائے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک لگی ہے اور وہ مجھے کھانا کھلا دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ملتے ہیں تو آپ نے آیات سنائی، کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہ سمجھ سکے کہ یہ تو بڑی آسان آیتیں ہیں اور ابو ہریرہ خود عالم ہے، تو آپ نے آیت کا مطلب بتایا، آگے بڑھ گئے، لیکن نفس مسئلہ نہ سمجھ سکے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بتایا، وہ بھی مسئلہ بتا کر آگے بڑھ گئے۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس چوراہے سے گزر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ پوچھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سمجھ گئے کہ یہ عام سی بات ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تو پتہ ہے۔ آپ نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے آپ کو بھوک لگی ہے؟ اللہ کے نبی مجھے بڑی شدید بھوک ہے۔ آپ نے فرمایا آؤ میرے پیچھے۔ آپ چلتے کہ اپنے گھروں سے پتہ کیا تو دودھ کا پیالہ مل گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اب احساس دیکھیے کہ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک لگی ہے تو باقیوں کا کیا عالم ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ سارے اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ، وہ سارے ہی آ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ پیالہ پکڑو، اللہ کا نام لو اور یہ سب کو پلانا شروع کر دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سب کو پلاتا گیا، سب نے بہت ہی زیادہ سیر ہو کر کے پیا، اور آخر میں جب سب پی کر چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ بچا ہے۔ یہ دیکھیں ایک پیالے کی کہانی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ۔ آپ نے فرمایا یہ پیالہ بچا ہے، یعنی سب پی گئے، ابھی بھی ویسے کا ویسا دودھ۔ کہا ابو ہریرہ ایک آپ اور میں، چلو یہ آپ پیو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پیا، اتنا پیا کہ میں فل ہو گیا، سیر ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ ابو ہریرہ اور پیو۔ پھر میں نے اور پیا، پھر آپ نے فرمایا اور پیو، پھر میں نے اور پیا، حتیٰ کہ میں نے اپنے یہ ناخنوں کے جو پورے ہیں اس میں بھی اس کا اثر محسوس کیا، اتنا پیٹ بھر کے پیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لبوں مبارک کے ساتھ وہ پیالہ لگایا اور پھر آپ نے وہ دودھ مکمل کیا۔ تو اس طرح قربانی دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس طرح قربانی دے کر آپ نے علم دین کے لیے محنتیں کی ہیں اور کوششیں کی ہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک اور واقعہ بھی ہے کہ حضرت اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اعلان کیا ان کی حالت دیکھ کر اور دیگر صحابہ کی، آپ صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کے گھر میں 3 بندوں کا کھانا ہے وہ ایک اصحاب صفہ میں سے 7 لے جائے، اگر کسی کے گھر میں 4 کا کھانا ہے تو 5واں لے جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 3 صحابہ کو لے گیا ان میں سے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے زیادہ تقریباً 7 صحابہ کو اصحاب صفہ میں سے لے گئے کھانا کھلانے کے لیے۔
تو اس طرح طالب علم جو دین کے لیے آتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ ان کا خیال کرتے اور ان کے لیے اس طرح کی چیزوں کا کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے دور میں جس طرح آج اسلام کی مخالف تحریکیں ہیں اور میٹیریلزم کا زمانہ ہے، ہر کوئی بس مادیت پرستی کو دیکھتا ہے، ظواہر کو دیکھتا ہے، تو آج دین کے علم سے شغف بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی بندہ اب شاید بہت شاذ و نادر میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ لوگ کہیں کہ ہمارا بیٹا عالم بنے گا، دین کا داعی بنے گا، قرآن کا حافظ بنے گا اور پھر یہ دین کی خدمت کرے گا۔ بہت کم لوگ ہیں، زیادہ تر آپ پوچھ لیں تو یہ بس اپنے کیریئر کی بات ہوتی ہے، اور بس ہر وقت کوئی کہتا ہے میں انجینئر بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، یعنی جمع جوڑ کی بات ہے، پیسے کیسے کمانے، کیسے لینے، ہونا چاہیے یہ سب، لیکن دین کے ساتھ شغف، دین کی تعلیم اور یہ جو برکات ہیں، اس کے لیے ایک حرص رکھنا، ایک تمنا رکھنا، ایک لالچ رکھنا، ایک شدت رکھنا، اگر کوئی یہ سیکھنا چاہتا ہے اور اس میں مثال دیکھنا چاہتا ہے تو یہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی بتائیے، من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ، وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں قیامت والے دن جن کو آپ کی سفارش مل جائے گی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دینے سے پہلے آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ مجھے پتا تھا کہ تیرے علاوہ یہ مجھ سے کوئی اور سوال نہیں کر سکتا۔ کس لیے؟ حدیث کو سیکھنے میں تیری حرص کی وجہ سے۔ تو جتنا حریص ہے، لالچ ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، دنیا کے کاموں کا نہیں بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث لینے کا، مجھے پتا تھا یہ تو ہی سوال کرے گا۔ پھر آپ نے اس کا جواب دیا، پہلے تعریف کی، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی اس بات پر، جواب دیا اس بندے کو، آئندہ آج کے دور میں اس بندے کو کہ جو کہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیوں زیادہ روایتیں بیان کرتے ہیں، یہ جواب میرے نبی کا سنو کہ سب سے زیادہ حریص، لالچ، جذبہ، شوق احادیث کو جمع کرنے کا، سننے کا اور یاد کرنے کا آپ کا ہے، اور مجھے پتا تھا یہ اتنا گہرا سوال آپ ہی کرو گے جس کو آخرت کی اتنی فکر ہے۔ آپ نے فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت والے دن میری امت میں سعادت مند وہ لوگ ہوں گے جو سفارش کے حقدار ہوں گے، جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا اور دل میں اخلاص تھا، اخلاص کے ساتھ پڑھا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو میری شفاعت عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرص، آپ کی تمنا احادیث کے معاملے میں، تو آج یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑے مثال ہیں، ہمارے لیے ایک سیمپل ہے، ایک نمونہ ہے کہ آپ نے کس طرح دینی تعلیم کو سیکھا، علم کو حاصل کیا اور امت کو آگے پہنچانے کے لیے آپ نے کردار ادا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو احادیث ہیں جو آپ نے بیان فرمائی، امام بخاری رحمہ اللہ ایک مثال دیتا ہوں، وہ صحیح بخاری میں آپ کی تقریباً 800 سے زائد احادیث لے کر کے آئے، اور اس میں انہوں نے آپ کی احادیث پر ایک ایک حدیث سے کہیں 10 مسئلے، کہیں 12 مسئلے، کہیں 15 مسئلے اخذ کیے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فقیہ نہیں تھے، جیسے انس بن مالک کو دیکھ لیں اور ابو ہریرہ کو دیکھ لیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ جس کی روایات سے اتنے مسئلے اخذ کیے جائیں اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سننے والے اور آپ کا ان روایات پر عمل اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے، کیا وہ حدیث کو سمجھنے میں فقیہ نہیں ہیں، غیر فقیہ ہیں؟ حالانکہ آپ دیکھیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ بیان کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے اخلاق، نبی پاک علیہ السلام کے اعمال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے کردار، قولی، فعلی، تقریری، جو حدیث کی ہم اقسام پڑھتے ہیں وہ یہی تو بیان کر رہے ہیں۔ جس بندے کو فرامین سے اتنی محبت ہے، اعمال سے اتنی محبت ہے، اسے اپنے نبی کی ذات سے کس قدر محبت کیوں نہ ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بڑی محبت کرتے تھے اور آپ کے یہ ارشادات گرامی اور اعمال امت تک پہنچاتے تھے، اور بڑی ہی سمجھداری کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ان چیزوں پر عمل کیا اور امت کو تعلیم دی اور اس خدمت دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشابہت میں اگر سب سے زیادہ کسی کی نماز ہے وہ ابو ہریرہ ہیں۔ آخر 3 سال آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور اپنے ایک انصاری بھائی نے ہم نے یہ طے کر رکھا تھا کہ ایک دن تو کام پہ جائے گا، میں اللہ کے نبی کی مجلس میں احادیث سنوں گا، اعمال اور قرآن سنوں گا، اور ایک دن میں کام کروں گا، تو نے سننا ہے۔ یعنی صحابہ اس طرح اپنی باری لگا کر علم حدیث حاصل کرتے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چیز اپنے آپ کی وقف فرما دی اس کام کے لیے۔ اور آپ پر اعتراض کرنے والوں نے آپ کے زمانے میں بھی اعتراض کیا، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا یہ مہاجرین اور یہ انصار یہ تجارت میں اور مال اکٹھا کرنے میں، دنیا کے معاملات میں بھی وقت دیتے تھے، اور میں نے کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا، نہ کھایا نہ میں پیا، اور اچھا لباس نہیں، یہ سب چیزوں میں کوئی تمنا نہیں، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چمٹ کر آپ کی احادیث کو نوٹ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حافظے کے اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ان کو لگی، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں رات کو ایک حصہ آرام کرتا ہوں، ایک حصہ قیام کرتا ہوں، اور رات کا ایک حصہ میں احادیث کا دور کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا غیر معمولی حافظہ عطا فرمایا، اور جو حافظہ اللہ نے آپ کو دیا تھا یہ حافظہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم قدرت کا شاہکار تھا، اور اللہ نے ان کو نہیں، بعد میں اور صحابہ کو بھی، بعد میں امت میں بڑے بڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ذہین و فطین بنایا، ایک ایک وقت میں لاکھوں احادیث یاد ہیں، اسناد یاد ہیں۔ مروان بن حکم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ مدینہ کے امیر تھے، گورنر تھے، تو آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پس پردہ ایک کاتب کو بٹھا لیا، کہا میں ابو ہریرہ سے سوال کروں گا، وہ جو احادیث بیان کریں گے تو نے نہ پیچھے بیٹھ کے لکھتے رہنا ہے۔ تو آپ نے اسی طرح سوال کی، احادیث 100 کے قریب احادیث حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے رہے، وہ پیچھے لکھتا رہا۔ 1 سال گزرنے کے بعد آپ نے دوبارہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسی مجلس کی، اور اس مجلس میں انہی سوالات کو دہرایا، اور آپ نے وہی جواب دیا اور وہ بھی لکھا، اور جب دونوں کو ملایا تو ایک لفظ تو دور کی بات، ایک حرف کے اندر بھی فرق نہیں آیا۔ اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے حافظہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے دین کو محفوظ کرنا تھا، اور دین میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، آپ کی احادیث، آپ کے فرامین، جو دین کی عملی تصویر ہے اس کو محفوظ کرنا تھا، سو اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد پیدا کیے اور ان افراد سے کام لیا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے احادیث بیان کرنے میں پہلا نمبر عطا فرمایا۔ ناظرین دیکھیں، اس سے بڑے اعزاز کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ دنیا میں آج ہم یہ کیسے سعادت مند اور مبارک آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ مدارس میں، مساجد میں، خطبات میں، دروس میں، کتابوں میں، مقالات میں، تحاریر میں بار بار اکثر و بیشتر جہاں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ رہا ہے، اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اللہ کے نبی پہ درود و سلام ہے، اور ابو ہریرہ کے بارے میں ہم روایت میں پڑھتے بھی ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ تو یہ دنیا جنہوں نے نہیں سمیٹی، جنہوں نے دین کا کام کیا، اللہ رب العالمین نے ان کا نام بھی بلند کر دیا، اور قیامت تک ان کتابوں میں، ان احادیث میں ان کا نام بھی رہے گا، اور ان کی عزت و عظمت بھی بیان ہوتی رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوات میں بھی شرکت فرمائی۔ آپ خیبر کے موقع پر ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، اور اس کے بعد آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد چونکہ خیبر تھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کروایا، تو فتح مکہ میں بھی، پھر اس کے بعد تبوک میں، حنین میں، اور جتنے غزوات و سرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ان کے ساتھ تھے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی علیہ السلام کے دور میں بھی جہاد جیسے عمل سے بھی سرفراز فرمایا۔ اسی طرح آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بحرین میں بھی 1 سال آپ کو امیر مقرر کیا گیا، پھر آپ کے دور میں بھی بہت سارے غزوات میں شریک ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آپ بہت سارے غزوات میں شریک ہوئے۔ لیکن آپ کے اندر ایک خوبی تھی، وہ خوبی یہ ہے کہ آپ نے فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ رکھا، نصیحت کی، آپ بڑے بڑے ائمہ کو نصیحت کرتے تھے۔ آپ ایک دفعہ مروان کے اس کے محل میں داخل ہوئے، اور وہاں پہ دیکھا کچھ تصاویر تھیں، تو آپ نے اسے فوری نصیحت فرمائی، نصیحت کرتے تھے آپ، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کے ساتھ ساتھ فتنے سے بچتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جمل میں
اور جنگ صفین میں اور ان جگہ پر آپ کا تذکرہ نہیں ملتا، آپ گوشہ نشیں ہو گئے اور فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ اہل بیت کے ساتھ بھی آپ کی بڑی محبت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسن اور حسین شبابا سیدہ شبابی اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے بیٹے میرے نواسے، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کرتا ہے، جو بھی اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ تو فرماتے ہیں کہ حسن بن علی سے مجھے بڑی محبت ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو اس طرح اہل بیت سے آپ کا تعامل، اس کی بھی بہت ساری روایات اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں، وہ بہت اچھا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار میں ایک جو بہت بڑی بات نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جہاں اتنا علم ملتا ہے وہاں علم کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں عمل بھی ملتا ہے۔ ایک داعی کے لیے، ایک عالم کے لیے، ایک طالب علم کے لیے، اور جس کو بھی دین کا جتنا علم مل گیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل بھی کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ جو ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء میں سے تھے، عالم صحابہ میں سے تھے، تو آپ اللہ سے ڈرنے والے اور عمل کرنے والے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن مدینہ کے بازار میں جاتے ہیں، آپ وہاں پہ جا کر کے لوگوں سے کہتے ہیں، لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے، جائیے جا کر کے مسجد میں وراثت لے لیں۔ لوگوں نے اپنے کام کاج چھوڑے اور بھاگتے ہوئے آئے مسجد میں، آ کر کے دیکھا کہ وہاں پر کوئی وراثت نہیں ہے، کوئی کھجوریں تقسیم نہیں ہو رہی، زمینیں الاٹ نہیں ہو رہی، کوئی کپڑے تقسیم نہیں ہو رہے، تو واپس آ گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے کہتے ہیں، اے ابو ہریرہ آپ نے ہمیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت وہاں پہ تقسیم ہو رہی ہے، جب کہ ہم وہاں پر گئے ہیں وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، کیا تم نے مسجد کے اندر کچھ لوگوں کو قرآن پڑھتے دیکھا، ذکر و اذکار کرتے دیکھا، کہیں حلال و حرام کے متعلق مجلس تعلیم و تدریس اور تعلم دیکھا؟ کہا جی ایسا ماحول تو تھا۔ کہا یہی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ لوگوں میں اور انبیاء جو ہیں یہ درہم و دینار دنیا میں چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں، بلکہ ہم علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اور العلماء ورثۃ الانبیاء، اور یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کتنا درد تھا کہ علماء کی جماعت تو یہ کام کر رہی ہے، لیکن عام لوگ بھی تو اللہ کے نبی کی وراثت حاصل کریں۔ ایک عام شہری، ایک کاروبار کرنے والا، ایک تجارت کرنے والا، ایک ریڑھی لگانے سے لے کر بڑے سٹور پر بیٹھنے والا، کوئی کام کرنے والا، تاجر ہو، طالب علم ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، آج کی زبان میں بات کروں تو ہم سب کو کم از کم قرآن مجید کا علم اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں کچھ نہ کچھ تو حاصل کرنا چاہیے، تاکہ ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت سے کچھ حاصل کر کے آپ کے ورثاء میں شامل ہو سکیں، علماء کے خادموں میں شامل ہو سکیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس قدر تھا، یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے لوگوں کو بھی اس عمل پہ ابھارا، آپ کا عمل اس قدر عظیم تھا کہ آپ کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سنتے تو اس کے اوپر عمل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ٹپکتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے بھی مدینے کی سختیوں پر، شدتوں پر اور وہاں پہ آنے والے مصائب پر صبر کیا، مدینہ چھوڑا نہیں اور وہیں پر وہ فوت ہو گیا، قیامت کا دن ہوگا میں اس بندے کے بارے میں سفارشی ہوں گا، یا فرمایا کہ میں اس بندے کی گواہی دوں گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ پھر اس کے بعد آپ بحرین سے واپس آئے اور اس کے بعد پھر آپ نے مسجد نبوی میں اپنا حلقہ لگا لیا اور دین اور تعلیم کا کام شروع کیا، اور جیسے بھی مدینے کے حالات ہوئے آپ نے ساری زندگی مدینے میں گزاری، یہیں پہ آپ فوت ہوئے اور مدینہ رسول میں اس لیے زندگی گزاری کہ تاکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے یہ اعزاز عطا فرما دے۔
اور ایک حدیث ہے بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دوست نے، دوست نہیں مجھے میرے خلیل نے، یہ دوستی کا سب سے بڑا لیول ہے جس سے بندہ دل کی انتہا سے گہرائیوں سے محبت کرتا ہے، کہا انہوں نے مجھے وصیت کی تھی 3 چیزوں کی کہ اس کو کبھی تو نے چھوڑنا نہیں۔ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج تک اس کو نہیں چھوڑا حتیٰ کہ میں مر جاؤں۔ فرمایا 3 روزے ہر مہینے، 13، 14، 15 یہ ایام 20 کے روزے، اور دوسرے نمبر پہ چاشت کی نماز، اور تیسرے نمبر پہ سونے سے پہلے وطر پڑھ لینا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حدیث سنی اور آپ آج اس کو بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں میں نے آج تک چھوڑا نہیں اور مرنے تک نہیں چھوڑوں گا۔ سنت پر عمل ہو تو ایسا جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت میں ملتا ہے۔ یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تھا تو ایک بندہ آ گیا اور وہ آ کے کہتا اللہ کے نبی اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حق میرے رشتہ داروں میں کون رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا اللہ کے نبی ثم من، پھر اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ تیسری بار سوال کیا آپ نے فرمایا تیری ماں۔ چوتھی بار سوال کیا تو آپ نے فرمایا تیرا باپ، یہ زیادہ حق رکھتا ہے، یعنی قرابت داروں میں حسن سلوک کا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات دیکھی اور سنی تو آپ یہ حدیث بھی بیان کی۔ اب عمل دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک ہم نے جو شروع میں حدیث بیان کی کہ اپنی ماں مشرکہ ہونے کے باوجود اس قدر دل میں درد اور تڑپ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس آ رہے ہیں، رو رہے ہیں اور اس کی ہدایت کی دعا کروا رہے ہیں۔ ان کے دل کے اندر اس قدر ماں کی محبت ہے، ماں کے ساتھ اس قدر پیار ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ایک دن آپ جمع ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑی بھوک لگی تھی تو آپ علیہ السلام نے ہمیں 2 کھجوریں دے دی اصحاب صفا کو۔ تو میں نے ایک کھجور لے لی، کھا لی، اور ایک میں نے چپکے سے جیب میں ڈال لی۔ اب نبی علیہ السلام کی بھی ان پر بڑی خاص توجہ ہوتی تھی، اللہ کے نبی نے ان کو دعائیں دی تھی ان کی حافظے کے لیے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ بڑے محبوب طالب علم تھے اور چادر بچھا کر بیٹھنے والے تھے، اللہ کے نبی کے دعاؤں کے حقدار بننے والے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے اوپر نظر رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تو نے 2 کھجوریں ملی اتنی شدت کی بھوک میں، اور وہ بھی ایک کھا لی اور ایک چھپا لی؟ کہا اللہ کے نبی گھر میں میری ماں بھوکی ہے اور میں نے یہ کھجور اس کے لیے رکھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کھجور کھا لو، ہم تجھے تیری ماں کے لیے بھی 2 دے دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے آج علم ہو اور ماں کے ساتھ حسن سلوک، باپ کے ساتھ حسن سلوک، اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک، یہ ایک عالم کا، ایک داعی کا، ایک طالب علم کا ایسا کردار، عمل والا، اخلاق کے اس معیار پہ پہنچنے والا، یہ بڑا ضروری ہے، اور یہ ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سیرت میں اور ان کے کردار میں بڑا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غلام ہے نا اس کے لیے 2 اجر ہوتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ فرماتے تھے اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر جہاد فی سبیل اللہ، حج اور ماں کی فرما برداری، اس کی خدمت، یہ سب چیزیں آڑے نہ آتی تو مجھے یہ زیادہ پسند ہوتا کہ میں غلامی کی حالت میں مروں، تاکہ اس حدیث پر بھی میرا عمل ہو جائے کہ میں غلام ہوں اور میں نیک عمل کروں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ڈبل اجر و ثواب عطا فرما دیں، دگنے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اجر و ثواب عطا فرما دیں۔ ناظرین یہ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی میں یہ عمل اور یہ کردار کس طرح نمایاں ہے۔ آپ نے کبھی بھی ان اخلاق اور کردار پر کمپرومائز نہیں کیا، چاہے ماں مشرکہ بھی تھی، اور آپ نے کس طرح اس کے ساتھ حسن سلوک کر کے، دعائیں کر کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لے کر آپ نے کس طرح ان کے کلمے کا سبب بنے اور اسلام کی طرف بھی لے کر کے آئے۔ تو آپ کی زندگی کا ایک پہلو وہ یہ بھی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے علم دین کے لیے اپنے شاگرد تیار کیے اور انہیں احادیث بیان کی اور انہوں نے احادیث نوٹ فرمائیں۔ آپ کے مشہور شاگردوں میں ایک سید التابعین حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ملتا ہے۔ آپ کے شاگردوں میں ایک شاگرد ہمیں حمام بن منبہ بھی ملتے ہیں، جن کا صحیفہ بڑا مشہور ہے، جو آج بھی موجود ہے، ان کا لکھا ہوا صحیفہ حمام بن منبہ۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر حدیثیں یاد کی، ان کا دور کیا، اللہ نے آپ کو غیر معمولی حافظہ دیا، اور آپ کے شاگردوں نے پھر وہ حدیث نوٹ فرمائی، تحریر فرمائی، اور اس سے آگے یہ حدیث کا سلسلہ جاری ہوا، اور آج امت تک یہ ان کی بہت زیادہ قربانیوں سے، محنتوں سے آج یہ ہمارے تک یہ اتنا بڑا ذخیرہ احادیث پہنچا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں اور آپ کے کردار میں جو آخری چیز ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کا جو سفر آخرت ہے، تقریباً 70 سال سے زیادہ 78 سال آپ کی عمر ہو گئی، اور آپ کا حلیہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ سفید رنگ تھا، سرخ آپ کی داڑھی تھی، اور بڑی ہی آپ نرم طبیعت والے اور بہت اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ دنیا سے جانے لگے تو مراض الموت میں ہیں، تو آپ زاروں کی طرح رونے لگ پڑے۔ تو 57 ہجری کا یہ سال ہے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ تو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ تو علم حدیث میں بڑا کام کرنے والے ہیں، آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑے اعزازات سے نوازا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا سفر بہت لمبا ہے، اور میرے پاس جو زاد راہ ہے وہ بڑا ہی قلیل ہے۔ یہ عاجزی اور انکساری دیکھیں، اتنا عظیم مقام حضرت ابو ہریرہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، صحابہ کے جو شرف اور اعزاز رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وہ حاصل کیے، اور علم حدیث کی ایسی خدمت کی، قیامت تک ان کا نام رہے گا، لوگ احادیث پڑھیں گے، سنیں گے، اللہ ان کو ثواب بھی دے گا، دعائیں بھی ان کو مل رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اتنی عاجزی اور انکساری، کہتے ہیں کہ میرا سفر بہت لمبا ہے لیکن میرے پاس زاد راہ بڑا قلیل ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، اور انہوں نے جس قدر عظیم کردار ادا کیا، آپ کا اور بھی سیرت کے اور آپ کی زندگی کے اوصاف ہیں جن کو ہم نے چیدہ چیدہ آپ کے سامنے رکھا، لیکن ایک بڑا کارنامہ احادیث رسول کو جمع کرنا، انہیں یاد کرنا اور امت تک پہنچانا، اور آج بھی علماء اور طلبہ میں آپ کا نام، احادیث کی کتب میں آپ کا نام، مدارس اور مساجد میں آپ کا نام، ممبر و محراب پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے لیے آپ کا نام زندہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ زندہ رہے گا۔ آپ پر اعتراض کوئی ذات کے حوالے سے کرے یا فقیہ نہیں، تو اس کا جواب خود آپ کی بیان کردہ احادیث اور آپ کی زندگی ہے۔ یا آپ کے اوپر اعتراض کریں اگر احادیث کے اوپر، اتنی زیادہ احادیث، اس کا بھی ہم نے آپ کو تفصیلاً جواب دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے حقدار بننے والے، اور انشاءاللہ قرآن کے مطابق، آپ کے فرامین کے مطابق جنتوں کے حقدار بننے والے حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس علم کا ہمیں وارث بنائے، اور انہی کے ساتھ قیامت والے دن ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔